السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالی ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، تلاوت کو قبول فرمائے۔ بہت سے اہل ایمان عمرے پر گئے ہیں، مدینے میں ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے آپ کو ایک آیت سنانی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے جان کو، مال کو خرید لیا ہے۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے جان کو، مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تم صرف اللہ کے ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت فکس کر دی ہے کہ مؤمنین کے جان کو، مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تم بک گئے ہو، تمہارا کچھ نہیں، یعنی ہر کام اللہ اس کے رسول کے مطابق کرنا۔ تم اپنے سوچ سے، اپنے دماغ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ حکم دے، جو اس کا رسول حکم دے، اس کے مطابق کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے جان کو، مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تم بک چکے ہو۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ چیئر جس پہ میں بیٹھا ہوں 10 کروڑ کا ہے، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب غلط بول رہے ہیں۔ لیکن میں ایسے ہاتھ اٹھاؤں اور کہوں کہ اس کے نیچے ایک ہیرا ہے جو 10 کروڑ کا ہے، تو آپ کہیں گے اس سے بھی زیادہ قیمتی کہو۔ تو جنت کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں بن سکتی، یہ جنت نہیں بن سکتی۔ اگر بالفرض ہم نے سونے کا، چاندی کا گھر بنا بھی لیا،
تو موت کا کیا کرو گے؟ جنازہ تو ایک دن اٹھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، جنت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ میرے بندو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ انگلی کا پوروا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اگر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے اس کے برابر، تو فرمایا کہ زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، یعنی ساری کائنات خوشبو سے مہک جائے گی۔ تو جنت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ایمان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، یعنی اہل ایمان کے مرد عورت کو جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا۔ اور یہ اتنے قیمتی کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کے دل کو چیر کر دیکھو تو سب سے قیمتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور جنت سے بھی زیادہ قیمتی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے سب کو خرید لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب ہم دکان پہ جاتے ہیں تو جو پسند کا مال ہوتا ہے اسے چن کے لے لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مؤمنین کے جان کو، مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، لیکن جن کے اندر یہ 9 باتیں ہوں گی، یہ 9 صفات ہوں گے، میں ان کا خریدار ہوں۔ جن کے اندر یہ 9 صفات ہوگی، 9 باتیں ہوں گی، میں ان کا خریدار ہوں، یعنی میں نے اسے خرید لیا ہے۔ وہ 9 صفات کیا ہیں؟ پہلی، التائبون، اللہ سے توبہ کرنے والے۔ پہلے ہی اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ جس کو میں خرید رہا ہوں اس سے گناہ ہوگا، کیونکہ انسان ہے، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ گناہ پر اڑ جانا، گناہ پر رکے رہنا، گناہ سے تعلق نہیں ٹوٹتا، لیکن گناہ پہ اڑ جانا، گناہ پہ رکے رہنا، یہ تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے گناہ ہو جو زمین سے آسمان تک لگ جائے اور اللہ کے سامنے ایک بار کہہ دے اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کر دی۔ تو پہلی صفت ہے التائبون، توبہ کرنے والے۔ دوسری صفت ہے العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، صرف نماز میں نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے۔ تو دوسری صفت ہے العابدون، عبادت کرنے والے۔ تیسری صفت ہے الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ ہر حال میں
غم میں ہو، خوشی میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، عربی میں الحامدون، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے، یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت ہے السائحون، اللہ کے پیغام کو دنیا میں لے کر پھرنے والے، کہ جس کے ہم امتی ہیں وہ نبی اب نہیں آئے گا، جو ہمارے نبی ہیں جن کے ہم امتی میں ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، ان کے بعد اب آسمانی کتاب کوئی نہیں آئے گی، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ السائحون، کہ ہم ان باتوں کو لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر گھر گھر جانا، در در جانا، اللہ کے بندوں سے کہنا کہ نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت ہے الراکعون، رکوع کرنے والے۔ چوتھی صفت، پانچویں صفت، چھٹی صفت ہے الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ نماز کو دو لفظوں میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ الراکعون کے اندر بھی نماز آ گئی، ساجدون کے اندر بھی نماز آ گئی، اور سائحون کے اندر بھی نماز آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو نماز کو قائم کرے گا اس کا دین مکمل رہے گا، جو نماز کو چھوڑ دے گا دین اس کا مٹ جائے گا۔ آگے کہا العامرون بالمعروف، بھلائیوں کو پھیلانے والے۔ پھر اس کے آگے کہا والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں کہ گھر گھر جا کر نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی انہیں طریقہ اور راستہ بتاتے ہیں، کہ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ برائیوں سے بچنے والے۔ اور آگے کہا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ نے جو حد بندی کر دی ہے، جو باؤنڈری لگائی ہے، اسی کے اندر رہنے والے، اس کے آگے نہ جانے والے، پیچھے رہنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ جو 9 صفات اپنے اندر پیدا کر دے گا وہ میری طرف سے انہیں خوشخبری سنا دو۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے جان کو، مال کو خرید لیا ہے۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ ساری جنت، جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں اللہ کا دیدار ہو، جہاں اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ کے نبیوں کا دیدار ہوگا، آخری نبی کا دیدار ہوگا، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، پیشاب پخانے سے پاک ہوگی، بڑھاپے سے پاک ہوگی،
موت سے پاک ہوگی، دکھ درد غم سے پاک ہوگی، ہر لڑائی جھگڑے فساد سے پاک ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری قیمت ہے جنت، اور تمہارا جان مان میرا ہے، یہ 9 کام کرو گے تو میں تمہیں خرید لوں گا۔ اور جنت کی چابی سے میرا نبی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تو کہا لا الہ الا اللہ، یہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ یہ ویزا ہے، ان دونوں کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ 9 صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں نصیب کرے گا، اور تنگی پریشانی سے اللہ دور فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔